إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج 18 دسمبر 2020 کو یہاں مسجد علی حافظ بابا نگر میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. عنوان سے ایک جواب آپ کو مل گیا. منکرین حدیث جو ہے، حدیث کا انکار کرنے والے جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا ذکر احادیث میں ہے اور احادیث محفوظ نہیں ہیں، قرآن محفوظ ہے. رسول اللہ کی جو احادیث تھی اس میں بعد والوں نے جھوٹی باتیں ملا دیے، لہذا حدیثیں محفوظ نہیں ہیں. اللہ کے کلام میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہوئی، قرآن محفوظ ہے. لہذا قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ملتا ہے، اس وجہ سے ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے ہیں. یہ منکرین حدیث کا کہنا ہے.
لیکن جھوٹ بات ہے یہ. عذاب قبر کا انکار بعض معتزلہ نے کیا، جہمیہ نے کیا، روافض نے کیا، خوارج نے کیا، منکرین حدیث نے کیا عذاب قبر کا انکار. ٹھیک، عذاب قبر میں قرآن سے بتاؤں گا انشاءاللہ. عذاب قبر حق ہے. جب بندی مرتا ہے یا مرتی ہے، اور جب اس کو اس کے گھر والے دفنا کر جاتے ہیں تو اس کی روح اس کی جسم میں قبر میں لوٹائی جاتی ہے. اس سے سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا. سوال کے جواب صحیح دے دیا تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے سو جا. قیامت تک کے لیے وہ سوتے رہے گا، آرام میں رہے گا، جنتی ہوائیں اس کے قبر میں چلتی رہے گی. اور جو بندہ منکرین حدیث میں سے ہوں گے، منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، یہودی نصرانی ہوں گے، مسلمان رہتے ہوئے فاسق فاجر رہیں گے، اعمال صالحہ میں نہیں رہیں گے، وہ سوال کے جواب صحیح نہیں دے سکیں گے. منکر نکیر کے قبر میں جو سوال ہوگا تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا، جواب نہیں دے سکیں گے تو وہاں پر عذاب شروع ہو جائے گا. ایک فرشتہ گونگا بہرا کیا کرے گا؟ مطرقۃ من حدید، لوہے کا ہتھوڑا لے گا اور بین اذنیہ مارتے رہے گا. اذنیہ یعنی دونوں کانوں کے بیچ میں مارتے رہے گا اس کو. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 1338. اور بھی حدیثیں ہیں لیکن منکرین حدیث اس حدیث کو نہیں مانتے نا. تو قرآن سے ان کو بتائیں گے کہ قرآن میں بھی عذاب قبر کا ذکر موجود ہے. پہلی آیت پیش کریں گے، امام الدنیا فی الحدیث. کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. 1369 نمبر حدیث کے اوپر صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں. وہاں پر 3 آیتیں پیش کرتے ہیں اس باب میں. حدیث سے پہلے عذاب قبر کی دلیل میں 3 آیتیں پیش کرتے ہیں. ایک سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93، اور سورہ توبہ آیت نمبر 101، اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 45 اور 46. یہ پیش کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1369 نمبر حدیث کے اوپر، اور کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے. اور بھی کئی دلائل ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اثبات عذاب القبر کتاب ہی لکھے عذاب قبر کے نام سے. عذاب قبر ثابت ہے اس نام سے ایک کتاب لکھے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے اندر بہت ساری دلائل جمع کیے. عذاب قبر کا جو انکار کرتے ہیں ان کو ہم پہلے قرآن سے سمجھا دیں گے کہ عذاب قبر ہے. سورہ 6 آیت 93 کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَى، اور آپ کاش دیکھتے، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظلم کرنے والوں کی موت کا وقت آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کے پاس آ کے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان کو، الیوم تجزون عذاب الہون، اور چکھو آج ہی کے دن سے دردناک عذاب کا مزہ. الیوم جب بول رہے ہیں فرشتے تو روح قبض کرنے کے وقت بول رہے ہیں. الیوم تجزون عذاب الہون، چکھو آج ہی کے دن سے دردناک عذاب کا مزہ. فرشتے بول رہے ہیں. تو قرآن سے عذاب قبر ثابت ہوا کیونکہ موت کے وقت سے ہی عذاب دیا جا رہا ہے. جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھے ہیں، قرآن کو صحیح نہیں سمجھے ہیں. صحابہ اہل بیت اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق قرآن کے منکر ہو رہے ہیں وہ لوگ عذاب قبر کا انکار کر کے. عذاب قبر اس سورہ 6 آیت 93 سے پہلے سمجھا دیا میں آپ کو.
کہ اس میں الیوم تجزون کہا رب نے. فرشتے کہیں گے چکھو آج ہی کے دن سے دردناک عذاب کا مزہ. اور قرآن میں یہ آیت بھی ہے کافروں کی روح قبض کرنے کے وقت بھی کیا ہوگا, اور جو مسلمان فاسق و فاجر منافق رہے گا, مطلب مسلمان ہے لیکن گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے, منافقت کی زندگی گزار رہا ہے, اس کا بھی جو موت کا وقت ہوگا اس وقت یضربون وجوہہم وادبارہم, فرشتے اس کے چہرے پر اور اس کی سورین پر مارتے ہوئے اس کی روح قبض کریں گے. وذوقوا عذاب الحریق بولیں گے فرشتے, اور چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ. روح قبض ہونے کے وقت سے عذاب ہوگا, لیکن ہاں یہ عذاب قیامت والے عذاب سے تھوڑا کم رہے گا. اب دوسری آیت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1369 نمبر حدیث کے اوپر نقل کیے باب میں کہ قرآن سے عذاب قبر ثابت ہے, تو اس میں غور کرنے والی بات ہے سورہ توبہ آیت نمبر 101. آیت لمبی ہے, سنا دیتا ہوں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں, کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہے کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, ان کو ہم جانتے ہیں, ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف کچھ منافقین کے بارے میں اللہ جانتے ہیں, اور اللہ نے رسول اللہ کو خبر کیے کہ آپ نہیں جانتے. اس آیت سے ایک سبق یہ بھی مل رہا کہ لا تعلمہم, آپ انہیں نہیں جانتے. رسول اللہ عالم الغیب نہیں تھے. اس آیت کے اس حصے سے معلوم ہو رہا لا تعلمہم, اللہ نے پیارے نبی سے کہا رسول اللہ غیب نہیں جانتے. اگر رسول اللہ غیب جانتے ہوتے تو منافقین کو جان لیتے تھے. رب نے پھر کیا کہا, نحن نعلمہم, بلکہ ہم جانتے ہیں ان کو. اللہ رب العالمین خبر دے رہے پیارے نبی کو. پھر کیا بول رہے اللہ, سنعذبہم مرتین, ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے, ثم پھر یردون الی عذاب عظیم, ان کو ہم بھیجیں گے بڑے عذاب کی طرف. 2 عذاب, سنعذبہم مرتین, 2 مرتبہ عذاب کیا ہے, ایک تو یہ کہ ان کو قتل کیا جائے گا یا ان کو دنیا میں جو بھی عذاب دے گی اللہ. دوسرا عذاب ان کو قبر میں ملے گا, دوسرا عذاب ان کو قبر میں ملے گا. اس آیت کی تفسیر آج 1442 ہجری میں ہم زیادہ بہتر نہیں کر سکتے, پہلے لوگ بہت بہتر کر گئے تفسیر, اور تفسیر سب سے پہلے رب نے کیا. سورہ قیامہ میں اللہ نے نبی سے کہا کہ ثم ان علینا بیانا, قرآن کی تفسیر بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے, رب نے پیارے نبی سے کہا. تو رب نے تفسیر کیا, رسول اللہ نے تفسیر کی, صحابہ نے تفسیر کی, تابعین نے تفسیر کی. اس آیت کی تفسیر میں تابعی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنعذبہم مرتین سے مراد ہے عذابا فی الدنیا وعذابا فی القبر, دنیا میں ایک عذاب اور دوسرا عذاب قبر میں. ثم یردون الی عذاب عظیم سے مراد ہے پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف بھیجیں گے, تو وہ قیامت والا عذاب ہے. تو اب اندازہ لگاؤ, دوسری آیت میں آپ کے سامنے سنا دیا کہ قرآن سے عذاب قبر ثابت ہے, سنعذبہم مرتین, ایک دنیا میں عذاب, ایک قبر میں عذاب, اور اس کے بعد پھر قیامت کا عذاب تو عذاب عظیم ہے اور عذاب اکبر ہے. ٹھیک ہے اللہ کے بندو, یہ جو آیت ہے اس آیت میں مردو علی النفاق, یہ آیت میں یہ جو بات ہے مردو علی النفاق, یہ جو مردو ہے مطلب اڑے رہنا, سرکشی کرنا اپنے جرم پر. کیسا ہے یہ مردو لفظ, مارد کہا رب نے جن شیاطین میں سے کچھ کو, مرید بھی کہا رب نے جن شیاطین میں سے کچھ کو. تو مارد اور مرید کس کو کہا جاتا ہے, سرکشی کرنے والے کو, جرم کرتے ہوئے اس جرم پر اڑے رہنے والے کو, حد سے تجاوز کر جانے والے کو مارد کہا جاتا ہے. تو مردو علی النفاق یعنی وہ منافقین ان کے منافقت پر اڑے ہوئے تھے. آج بھی اگر کچھ لوگ
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کبیرہ گناہوں پر جو ہے اڑے ہوئے ہیں، مصروف ہے گناہ کرنے میں، ان کے سامنے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ڈرایا جائے، عذاب جہنم کی آیتیں سنا کر، رب کی الجلال القہار الجبار صفت سنا کر ڈرایا جائے، اس کے باوجود بھی وہ رب سے اور رب کے عذاب سے نہیں ڈر رہے ہیں، ان کے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، توبہ صحیح سچی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی مردو علی النفاق ہی کہلائے جائیں گے. یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے تو اچھے ثابت کرتے ہیں، لیکن ان کے جرم جو دیکھ رہے ہیں وہ اس جرم پر ان کے لیے اڑے ہوئے رہتے ہیں. ایسوں کو کیا ملے گا؟ سنعذبهم مرتين، 2 مرتبہ عذاب ان کو ملے گا، دنیا کا ایک عذاب اور قبر کا دوسرا عذاب. پھر ثم يردون الى عذاب عظیم، ان کو بعد میں قیامت میں بڑے عذاب کی طرف بھیجا جائے گا. اللہ کے بندو، اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیاوی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. یہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 ہے. اس آیت کی تفسیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور فرشتوں کو لایا جاتا ہے، اور فرشتے جب سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہ گواہی دیتا ہے. تو اس آیت سے یہی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت پر. قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید پر، عقیدہ توحید پر، اور توحید والے سنت والے اعمال پر وہ موت تک رہا تو اس کے قبر میں وہ آسانی سے جواب دے سکے گا، اور یہ رب کی ہی مدد رہے گی اس کو. کیوں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. آخرت کی پہلی منزل ہے قبر. تو اللہ رب العالمین مضبوط توحید کے عقیدے اعمال والوں کو، شرک بدعت خرافات سے بچنے والوں کو دنیا میں بھی قول ثابت پر رکھتا ہے اور آخرت میں بھی قول ثابت پر رکھتا ہے. یہ آیت پڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں وہ یہی ہے اس آیت کی تفسیر، کہ ایمان والا قول ثابت پر رہے گا قبر میں، اور جو نام نہاد مسلمان ہو، لوگوں میں یا اپنے آپ میں یا اپنے گھر والوں میں یا رشتہ داروں میں مسلمان کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، وہ جواب نہیں دے پائے گا فرشتوں کے سوال کا قبر میں، وہ قول ثابت پر نہیں رہ سکے گا. تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو مطرقۃ من حدید ملے گا قبر میں ہی، یعنی اس کو فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے. اور اس کو کیا ملے گا؟ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کو کیا ملے گا؟ جہنم کا بستر، جہنم کا اوڑھنا ملے گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے عذاب قبر سے، آمین. تو اللہ کے بندو، پہلے خطبے میں نے آپ کے سامنے یہ دلائل سنایا قرآن سے، اور یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے سنایا کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تفسیر میں کہا کہ قول ثابت یعنی قبر میں سوال جواب پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے گا. تو یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1369 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2871 ہے. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. اللہ کے بندو، عذاب قبر کے بارے میں جو صحابہ نے حدیث بیان کیے وہ دلائل میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہم ایمان والوں کی ماں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بیان کیے ہیں، انہوں نے عذاب قبر والی حدیث پیارے نبی سے روایت کیے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر
1372, صحیح مسلم حدیث نمبر 586۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے عذاب قبر کی روایت بیان کیے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1373، صحیح مسلم حدیث نمبر 905۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ عذاب قبر کی حدیث بیان کیے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1374، صحیح مسلم حدیث نمبر 2870۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عذاب قبر کی حدیث بیان کیے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1375، صحیح مسلم حدیث نمبر 2869۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عذاب قبر کی حدیث بیان کیے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1377، صحیح مسلم حدیث نمبر 588۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عذاب قبر کی حدیث بیان کیے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1378، صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عذاب قبر کی حدیث بیان کیے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2866۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ عذاب قبر کی حدیث بیان کیے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1369، صحیح مسلم حدیث نمبر 2871۔ خالد بن سعید بن العاص کی بیٹی ام خالدہ رضی اللہ عنہا عذاب قبر کی حدیث بیان کیے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1376۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عذاب قبر کی حدیث بیان کیے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6365۔ 10 دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھا، صرف دلیلیں سنایا اور صحابی کا نام سنایا۔ اب یہ صحابہ ہے، منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن بولیں گے، ایسا منکرین حدیث کا کہنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو وہ قرآن لکھے کون، وہ قرآن حفظ کرے کون؟ سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیے کون؟ اللہ نے۔ پیارے نبی قرآن پڑھ کے سنائے، صحابہ قرآن لکھے، صحابہ قرآن حفظ کرے پیارے نبی سے سنتے ہوئے۔ تو قرآن محفوظ کرنے والے کون؟ شاگرد رسول۔ کون ہے شاگرد رسول؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ صحابہ جو قرآن حفظ کیے، قرآن لکھے، وہی صحابہ نے احادیث بھی حفظ کیے اور احادیث لکھے، اور صحیح احادیث آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے ایسے رجال پیدا کیا جن کا حافظہ اللہ نے بہت مضبوط دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان رجال کے ذریعے سے حدیثوں کو محفوظ کیا، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رجال میں بول رہا ہوں، محدثین کہیں گے ان رجال کو، یعنی وہ مردوں کو جو حدیثوں کو حفظ بھی کیے، لکھے بھی، اور حدیثیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ ضعیف حدیثوں کو الگ کر دیا گیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں، پیارے نبی کے انتقال کے بعد جو لوگ صحابہ کے دشمن ہو گئے، عبداللہ بن سبا یہودی کے چاہنے والے اور اس کے فالوورز بن گئے، وہ لوگ صحابہ سے دشمنی کرے اور صحابہ کو قتل کیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز لعنتی، جس کی قبر کی پوجا کرتے ہیں روافض ایران میں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے شامی، بصری اور کوفی 6000 لوگ آئے اور حراست میں رکھے مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان کے گھر پر 50 دن تک پیاسے رہے اپنے گھر میں ہی، اور پھر شہید ہو گئے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ظالم لوگ صحابہ کے دشمن اسی وقت آ گئے تھے نا۔ تو اچھے جو تابعین تھے وہ صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور صحابہ سے قریب رہتے تھے، صحابہ سب سے بڑے علماء امت میں، ان سے حدیثیں لکھتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے۔ تو جو صحیح تابعین تھے وہ لوگ الحمدللہ حدیثیں صحابہ سے سیکھتے رہے، قرآن سیکھتے رہے اور اس کا صحیح سمجھ، صحیح فہم سیکھتے رہے، اس کو لکھتے رہے، حفظ کرتے رہے۔ لیکن تابعین کے جماعت میں سے جو لوگ گمراہ ہو کر نکلے، جو زیادہ قرآن حدیث کا علم نہیں سیکھے تھے، اور گمراہ لوگ عبداللہ بن سبا کے ٹولی میں جا کر صحابہ کے دشمن بن کے صحابہ کا قتل کرے، روافض نکلے، خوارج نکلے۔ علی رضی اللہ عنہ کا کون قتل کرا؟ عبد الرحمن بن ملجم خوارج میں سے تھا، اس نے علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ کا قتل کیا۔ وہ صحابی نہیں تھا، وہ تابعین میں سے نکلا ہوا ایک گمراہ شخص تھا۔ تو اسی دور سے دشمن لوگ پیدا ہو گئے تھے نا، الگ الگ عقیدے، الگ الگ اعمال والے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلاں
ہے جو کہتا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایسے شخص سے اپنے آپ کو دور رکھو، ایسے کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات عذاب القبر نام کی کتاب میں یہ حدیث درج کیے. تو صحابی رسول کے دور میں کچھ تابعین میں سے جو گمراہ ہو گئے تھے، ان میں سے کوئی عذاب قبر کا انکار کرا تو صحابی نے ہی کہہ دیے کہ ایسے شخص سے دور رہو جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے. اللہ کے بندو سمجھو بات کو کہ قرآن اور حدیث صحابہ نے حفظ کیے لکھے. صحابہ کے محبت کرنے والے تابعین، صحابہ سے دوستیاں کرنے والے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے قریب بیٹھنے والے، ان کے شاگرد بننے والوں نے ان سے حدیثیں حفظ کیے، قرآن حفظ کیے، لکھے، محفوظ کیے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. قرآن حفظ کرنا، حدیث حفظ کرنا، قرآن لکھنا، حدیث لکھنے کا، الحمدللہ. تو جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ عذاب قبر قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے، تو میں نے آج آپ کے سامنے آیتیں سنا دیا. ابھی میں آپ کے سامنے 2 آیتیں اور سناؤں گا. سورہ مؤمن، اور اس سورہ کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے. سورہ نمبر 40 ہے یہ. آیت نمبر میں 45 اور 46 آپ کے سامنے سناؤں گا. اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ منکرین حدیث جب کبھی آپ سے ملیں اور بولیں کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے، لہذا اپنے آپ کو اہل قرآن بنائے رکھو، حدیث نہ مانو. اگر کوئی ایسا ملا آپ سے اور ایسا کچھ بولا تو آپ پہلے تو علم والے ہیں تو اس سے اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریے کہ رب کے قرآن میں یہ دلائل ہے، توبہ کر لو اور مان لو حق، اور اپنے آپ کی آخرت سنوار لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. ورنہ مجھے تم سے دور رہنا ہے. میرے صحابی نے، میرے رسول اللہ کے صحابی نے کہا، سمجھا دیے، حجت قائم کر دیے صحیح دلائل سنا کر، اور وہ مان لیا، ٹھیک ہے، توبہ کر کے واپس آ گیا، قرآن اور حدیث کی حق والی تعلیمات قبول کر لیا، الحمدللہ. اگر وہ اپنے ضد پر اڑا رہا تو آپ اپنے آپ کو اس سے دور کر لو. یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے بندوں میں کئی لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، حدیث پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں. یاد رکھو وہ لوگ سلف کے مطابق نہیں سمجھ رہے قرآن و حدیث کو، اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں. سلف صالحین کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یاد رکھیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے. ان سے یہ بات بھی آپ کہنا کہ بھائی آپ جو بول رہے ہیں نا کہ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے، تو یہ بات کہاں سے بول رہے بولیے. نہیں، قرآن میں ہے. سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا اس لیے میں بول رہا ہوں. ایسا کہے گا وہ تو آپ اس کو کیا بولنا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پورے قرآن میں کہیں بھی آپ یہ آیت نہیں بتا سکیں گے کہ رب نے کہا ہو قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے قرآن نہیں کہا، ذکرہ کہا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ذکرہ سے مراد اس آیت میں قرآن اور حدیث دونوں ہیں. دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لی ہے. قیامت تک اللہ حفاظت کریں گے قرآن کی اور صحیح احادیث رسول کی. یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث کو اس آیت میں اللہ نے ذکرہ کہا. آپ کیسا بول سکتے ہیں؟ یہ آپ کا ایکسپلینیشن ہے. آپ دلیل سے بات کرو. قرآن کی ہی دلیل ہونا میرے کو کہ ذکرہ سے مراد قرآن اور حدیث ہے، قرآن صرف نہیں. آئیے دلیل لیجئے. سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 44. رب نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. رب نے نبی سے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے جو ذکر آپ کے طرف نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے نبی، جو ذکر ہم نے آپ کے طرف نازل کیا اسے آپ لوگوں کے پاس کھول کھول کر بیان کر دو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اب اس سو کالڈ اہل قرآن کو جو قرآن کا بھی منکر ہے، اس سے آپ پوچھیں گے کہ تم بتاؤ مچھلی کھاتے ہو؟ کہے گا ہاں. تو بتاؤ قرآن میں مچھلی کھانے کی دلیل. مردار ملتی ہے تم کو بازار میں مچھلی، تو مردہ مچھلی کھانے کی دلیل تم میرے کو دینا. جب نکالتے ہیں پانی سے مچھلی کو، وہ مر جائے گی
اور تم اس کو بنا کر کھا رہے ہو تو مردار مچھلی کو تم کھا رہے ہو تو قرآن سے بتاؤ، حدیث سے ہم بتا سکیں گے. وَحِلُّ مَيْتَتُهُ پیارے نبی کا فرمان ہے، اور سمندر کا مردار بھی حلال ہے. یہ تو حدیث میں بات ہے وضاحت کے ساتھ. قرآن میں مردار حلال ہے سمندر کا، یہ قرآن میں نہیں ہے. تو کہاں سے لاؤ گے؟ اب اللہ کے بندو گمراہی میں مت رہو. بولو سمجھ رہے؟ یہ آیت پھر سمجھاؤ، سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 44. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، إِلَيْكَ آپ کی طرف، الذِّكْرَ یہ ذکر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دو انسانوں کے لیے. اللہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو نازل کیا گیا ان کے طرف. نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کا صرف حکم ہے قرآن میں، لیکن قیام اس کو کہتے ہیں، رکوع اس کو کہتے ہیں، سجود اس کو کہتے ہیں، قاعدہ اس کو کہتے ہیں. یہ کون بتانا؟ یہ رسول اللہ بتانا. اور رسول اللہ بتانے والی بات کہاں رہتی؟ قرآن میں یا حدیث میں؟ حدیث میں رہتی. تو بغیر حدیث کے قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے بندو سمجھو بات کو. پہلے سورہ کون سا نازل ہوا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ 30ویں پارے میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہ 30ویں پارے میں کیوں رکھا گیا؟ سورہ فاتحہ سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے وحی جو لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں پیارے نبی پر، وہ اقرأ بسم ربک الذی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پہلی وحی نہیں ہے. تو پھر اس سورے کو 30ویں پارے میں فلاں سورے کے پاس اس کو رکھا جائے. کون بولے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے صحابی کو. صحابہ نے قرآن کو ترتیب دیے پیارے نبی سے سن کر. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سوروں کی ترتیب، کون سی آیت کس جگہ رکھنا، کس سورے میں رکھنا. پورا سورہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، پورا سورہ بقرہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، الگ الگ اوقات میں نازل ہوا. تو کون سی آیت کس آیت کے بعد رکھنا ہے، یہ پیارے نبی سکھائے صحابی کو، اور صحابہ حفظ کرے اور صحابہ لکھے. تو جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے احادیث رسول بھی محفوظ ہے. اس لیے منکرین حدیث مت بنو، جہالت چھوڑ دو. قرآن اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے کر اعلان کر دیا سورہ 15 آیت 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اللہ نے کہا. تو قرآن بھی محفوظ ہے قیامت تک، اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہے قیامت تک الحمدللہ. میں اپنے عنوان کو اب یہاں پر ختم کرتے ہوئے یہ 2 آیت آپ کے سامنے سناؤں کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. پہلے خطبے میں آیتیں سنا دیا، اب یہ 2 آیتیں سن لیجئے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. یہ رب ذوالجلال کے سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے. رب کی بات ہے نا، یہ قرآن کی بات ہے. سورہ مومن کی آیت 45 اور 46 ترجمہ. پس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. اللہ اکبر. اس میں 2 عذاب کا ذکر ہے، 2 عذاب کا ذکر ہے. غور کریے. ایک عذاب قیامت کے عذاب سے پہلے کا ذکر ہے. اب وہ کب ملے گا؟ قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی. قیامت جب قائم ہوگی تب ہوگی، اور وہ کب قائم ہوگی رب کو معلوم ہے. قیامت میں اور قیامت قائم ہونے کے بعد جو آخرت میں عذاب ملنے والا ہے وہ تو ملے گا، لیکن اس سے پہلے کے عذاب کا ذکر جو اس آیت میں رب نے کہا وہ عذاب کب ملے گا؟ آیت سے سمجھتے ہیں. اور اس کی تفسیر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ کیا تفسیر کیے ہیں ہمیں وہ چاہیے. 1442 ہجری کا سال چل رہا ہے. آج کوئی کیسی بھی اپنی اوپینین والی تفسیر لا سکتا ہے. تفہیم القرآن نام سے اوپینین والی تفسیر، تفسیر بالرائے والی، یا اور فلاں کی تفسیر. تفاسیر میں اپنی رائے سے لوگوں نے تفسیر لکھے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق. ہمیں تفسیر بالراوی چاہیے، تفسیر بالرائے نہیں چاہیے. ہم اہل الرائے میں سے نہیں ہیں.
ہم اہل الحدیث ہے، ہم اہل السنہ ہے، ہم کو قرآن اور حدیث والی بات ہونا ہے، ہم کو فلاں فلاں کی رائے والی بات نہیں ہونا ہے۔ اب اس میں صحابہ نے کیا سمجھے قرآن کو؟ سب سے بہترین سمجھنے والے وہ تھے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے، پھر اس کے بعد کے دور کے، پھر اس کے بعد کے دور کے۔ فرسٹ 3 جنریشنز کے مسلمانوں کا جو ایمان و عمل تھا قرآن اور حدیث کے دلائل کے مطابق، ویسا ہی ایمان و عمل ہمارا اور ہماری نسلوں کا رہے گا قیامت تک، تب ہی ہمیں جنت مل پائے گی، کیونکہ اللہ کے بندو پہلے 3 زمانے کے لوگوں کے بارے میں تعریف پیارے نبی نے کر دیے، لہذا فرسٹ 3 جنریشنز کے مسلمانوں کا جو ایمان و عمل تھا وہی ایمان و عمل ہمیں ہمارا بنانا چاہیے۔ ہم اپنی ذہنیت سے نہیں سمجھنا قرآن اور حدیث کو، گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت میں 2 عذاب کا جو ذکر ہے، سورہ 40 آیت 46، اس میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آیت کا ایک حصہ کیا ہے؟ آگ ہے جس میں صبح و شام ان کو پیش کیا جائے گا۔ آیت کا دوسرا حصہ اور یوم تقوم الساعہ، اور جب وہ گھڑی قائم ہوگی، وہ گھڑی یعنی وہ قیامت جب قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، بولا جائے گا داخل کر دو فرعون کو اور فرعون کے تمام ساتھیوں کو، کس میں؟ اشد العذاب میں، شدید عذاب، سخت ترین عذاب۔ تو اشد العذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اشد العذاب قیامت میں ہے، اس سے پہلے تھوڑا اس سے کمتر عذاب جو ہے وہ قبر میں ہے، برزخی عذاب ہے۔ یہ دکھتا نہیں نا بھائی، قبر میں جب دفنا کے چلے جاتے ہیں 20 سال بعد اگر وہ قبر کھولی جا رہی ہے اسی کے کسی رشتہ دار کو اس قبر میں دفنانے کے لیے، تو اس کے صرف ہڈیاں کبھی دکھتے کبھی وہ بھی نہیں دکھتے، تو عذاب قبر تو دکھتا نہیں نا، تو پھر یہ عذاب قبر ہوتا کہاں؟ یہ عقلی سوالات۔ آسان جواب ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، رب نے کہا سورہ رحمان میں، ہم نے 2 دریا چھوڑ رکھے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسا برزخ ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ وہ برزخ انگلش میں بیریئر، ایک آڑ، ایک پردہ دونوں دریا کے درمیان میں جو کھارے پانی اور میٹھے پانی کو الگ کر رہا۔ لیکن 2005 میں میڈیٹرینین سی میں ایک جہاز جا رہا تھا پانی کا، تو وہاں پر ان لوگوں نے دیکھے کہ ادھر کا پانی کا رنگ الگ، ادھر کا پانی کا رنگ الگ، اور یہ پانی تو ایک ساتھ ہے لیکن یہ الگ الگ کیسے دکھ رہے 2 پانی، لیکن دونوں کو الگ کرنے والی کوئی چیز نہیں دکھ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک نئی ریسرچ بول کے سامنے لائے۔ تو ہمارے علماء حق سعودی عرب میں جب یہ بات سنے تو معلوم ہوا، تو آؤ سورہ رحمان کھولو، رب نے کہا جو الخالق ہے، کریٹر آف دا یونیورس جو ہے اللہ، اس نے کہہ دیا ہم نے 2 دریا چھوڑ رکھے ہیں اور وہ دونوں کو ملنے نہیں دینے والا ایک پردہ دونوں کے درمیان میں ہے جو تمہاری آنکھوں کو نہیں دکھتا ہے۔ برزخ یعنی نہیں دکھنے والی چیز، برزخ یعنی نہیں دکھنے والی چیز۔ درد آپ کے جسم میں ہوتا ہے، دکھتا نہیں دکھتا، ویسے عذاب قبر بھی نہیں دکھتا، لیکن عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برزخی ہے، یاد رکھو اللہ کے بندو۔ اور ہم لوگ کون ہیں؟ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت پڑھتے ہیں، سمجھو، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ عذاب قبر غیب والی چیز ہے، امور غیب میں سے عذاب قبر، ایمان لائیے۔ رب نے کہہ دیا کہ ایک عذاب ہے قیامت سے پہلے اور وہ صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، تو اب یہ سورہ 40 آیت 46 میں رب نے کہا تو رب کی بات مانو اور منکر قرآن نہ بنو، بلکہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے اپنا ایمان و عمل سدھار لو تاکہ جہنم سے بچ سکو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنانے کی توفیق دے، صحابہ اور سلف صالحین کے مطابق، آمین۔ اللہ ہم مسلمانوں کو تمام گمراہ فرقوں کے خلاف رہنے والا بنائے، تمام گمراہ فرقوں والوں کے پاس جا کر قرآن و حدیث کی تعلیمات سنانے سمجھانے والا بنائے، آمین۔
اللہ ہم کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنائے ہماری موت تک، آمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام، اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق، اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن، اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق. اللهم يا وهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.